علم حاصل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے علم پر ہم نے زیادہ وقت لگانا ہے، اس کو حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کرنی ہے۔ ایک انسان جو قرآن و سنت کے علاوہ دیگر علوم پر زیادہ وقت لگا رہا ہے تو وہ شرعی اور سلفی علم کو حاصل نہیں کر سکتا، وہ اس سے محروم رہ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نفع مند علم ہے، اس کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور جو باقی علوم ہے وہ ان دونوں علوم کے یعنی کہ قرآن اور حدیث کے خادم ہیں، اور ان سے صرف اتنا فائدہ اٹھایا جائے گا کہ جس سے ان دونوں کی خدمت کی جا سکے، اور جو علوم ان کے خادم نہیں ہیں وہ حاصل نہیں کرتا، پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔ کہ کوئی انسان کہے کہ اس بندے نے علم الکلام، فلسفہ یا منطق نہیں پڑھا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اہل علم میں سے نہیں ہے، لیکن اگر کسی بندے نے کتاب و سنت کے خادم علوم کو حاصل نہیں کیا تو پھر علماء کہیں گے یہ بندہ اس اہل نہیں ہے کہ اسے علم لیا جائے، کیونکہ اسے نحو نہیں آتی، اسے صرف نہیں آتی، اصول تفسیر نہیں آتی، اصول حدیث نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علوم دو طرح کے ہیں، ایک وہ علوم ہیں کہ جو کتاب و سنت کے خادم علوم ہیں، ان سے اتنا علم لیا جائے گا کہ جس سے ان دونوں کی خدمت کی جا سکے، اور دوسرا علوم وہ ہیں کہ جو ان سے اجنبی ہیں، جیسے کہ علم الکلام ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے۔ ان کا ضابطہ کیا ہے کہ ان سے صرف اتنا لیا جائے کہ اس سے کتاب و سنت کی خدمت کی جا سکے۔ اب اس میں منفی چیز کیا ہے کہ اکثر طلباء علم حاصل کرتے ہوئے یہ ضابطہ بھول جاتے ہیں، جو اصل مقصود تھا کتاب و سنت کا فہم حاصل کرنا، اس کو بھول جاتے ہیں، ان خادم علوم کو اصل بنا لیتے ہیں۔ جیسے کسی طالب علم کو نحو یا صرف پڑھنے میں دلچسپی ہے، ذوق ہے، تو وہ اپنی ساری زندگی گرامر میں گزار دے گا، وہ احادیث کی یا آیات کی ترکیب کرتے ہوئے گزار دے گا۔ اس سے کسی مشکل حدیث کے بارے میں پوچھ لیں گے تو وہ یہ تو بتا دے گا کہ اس میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا بن رہا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ ہے۔ اس سے سادہ سی حدیث کا ترجمہ پوچھ لیں گے تو اس کو ترجمہ نہیں آتا ہوگا، اس حدیث سے کیا مسائل اور کیا فوائد اخذ ہو رہے ہیں اس کو وہ نہیں آتے ہوں گے۔ تو علوم اجنبی ہیں، ان کا ضابطہ کیا ہے کہ ان کو حاصل کرنا علماء اہل سنہ کے ہاں بالاجماع حرام ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ وہ علوم ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دوری کا سبب بنتے، بلکہ یہ تو قضاء حاجت کے مانند ہے کہ انسان قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو بوقت ضرورت جاتا ہے اور کام کر کے واپس آ جاتا ہے۔ تو ان علوم سے بھی کبھی ضرورت پڑے تو انسان بس حسب ضرورت لیتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے صرف اتنا کام لیا جائے گا۔